سائنسدان جس کا تذکرہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے تھالیس ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے اشخاص ایسے گزرے ہوں گے جن پر سائنسدانوں کی تعریف صادق آتی ہوگی، مگر تاریخ کے اس دھندلے دور میں ان کا کوئی نقش باقی نہیں رہا، اس لیے ان کا نام تک بھی آج کوئی نہیں جانتا۔ مگر تھالیس اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ اس کی زندگی کے ایسے آثار اور کارنامے باقی رہ گئے جن سے اس کو شہرت دوام حاصل ہو گئی ہے۔ وہ حضرت مسیح سے 6 صدی پہلے یعنی 629 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس نے 100 برس کے لگ بھگ عمر پائی۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس جو دنیا کا سب سے قدیم تاریخ داں ہے، تھالیس سے تقریباً 2 صدی بعد گزرا ہے۔ اس مورخ نے اپنی شورائے آفاق تاریخ 9 جلدوں میں لکھی ہے، جس میں اس نے یونان، مصر اور ایران کے ان مشاہیر کے حالات قلم بند کیے ہیں جو اس کے زمانے میں یا اس سے پہلے ہو گزرے ہوں۔ ان میں تھالیس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہیروڈوٹس کی تحریر کے مطابق تھالیس یونان کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ وہ فونیشیا کا رہنے والا ایک فونیکی تھا۔ فونیشیا قدیم زمانے میں موجودہ شام اور لبنان کے اس حصے کو کہتے تھے جو بحیرہ روم کے ایشیائی ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ اس قدیم زمانے میں یہاں کے رہنے والے علم و دولت میں یونانیوں اور مصریوں سے کسی طور پر کم نہ تھے۔ ایک اور محقق کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ تھالیس ایشیائی کوچک کا ہی رہنے والا تھا مگر وہ یونانی الاصل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلاً خواہ وہ فونیکی ہو یا یونانی، اس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یونانی سلطنت میں بسر کیا تھا، اس لیے اس کا شمار یونانی دانشوروں میں ہوتا ہے۔ تھالیس کے زمانے میں یونانی سلطنت ایشیائی کوچک کے ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس علاقے کا ایک شہر میلیٹوس تجارتی منڈی ہونے کے باعث خاص شہرت رکھتا تھا۔ تھالیس کا آبائی گھر اسی شہر میلیٹوس میں واقع تھا، اس لیے عربی کتابوں میں وہ سالیس ملتی کے نام سے مشہور ہے۔ تھالیس کا باپ ایک دولت مند شخص تھا اور اس زمانے کے بہت سے عمرا کی طرح اس کا پیشہ بھی سوداگری تھا۔ غالباً یہی سوداگری تھالیس کو پہل مصر لے گئی جو اس زمانے میں علم و دانش کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں اس نے مصری اساتذہ کے سامنے زانو شاگردگی طے کیا، چنانچہ یہ انہی اساتذہ کا اثر تھا جس کے تحت اس نے سوداگری کے آبائی پیشے کو چھوڑ کر علمی تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور پھر اسی مشغلے میں اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ تھالیس نے اگرچہ مصری اساتذہ سے سائنس، فلسفے اور ریاضی کے سبق لیے تھے، لیکن طبعاً وہ مقلد نہ تھا۔ ایک سچے محقق کی طرح اس کے اپنے خیالات تھے جو اس کے ذاتی مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ تھے۔ مظاہر فطرت میں سورج گرہن اور چاند گرہن کو انسان نے ہمیشہ حیرت و استعجاب کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جب تک اسے موجودہ زمانے کا کامل علم حاصل نہیں ہوا اس نے ان مظاہر کے متعلق عجیب و غریب توجیہات پیش کی ہیں۔ خاص طور پر کامل سورج گرہن جس کے دوران میں عین روز روشن میں دفعتاً رات کی سی تاریکی چھا جاتی ہے تو ہم پرست انسانوں کے لیے ایک آفت عظیم تھی جس کو ٹالنے کے لیے وہ دعائیں مانگتے تھے، خیرات کرتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے، تیر چلاتے تھے اور آگ جلاتے تھے۔
غرض جو کچھ ان کے دماغ میں آتا تھا کر گزرتے تھے۔ تھالیس نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی اصل وجہ بیان کی، مگر اس کی رائے کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کامل سورج گرہن کے متعلق جو 585 قبل مسیح کو ہونے والا تھا حساب لگا کر اس کی صحیح تاریخ معلوم کی اور برسوں پہلے اس تاریخ کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے اس تاریخ کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا، اور جب اس تاریخ کو عین دن کے وقت رات کا سا اندھیرا چھا گیا تو تھالیس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک سورج روشنی کا ایک بڑا ڈھال تھا جس کا سائز وہ اتنا ہی سمجھتے تھے جتنا وہ ظاہری آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ تھالیس نے سورج کے متعلق پہل یہ انکشاف کیا کہ وہ لاکھوں میل چوڑا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کا قطر 8,34,000 میل ہے۔ اس لیے تھالیس کے لیے، جس کے پاس پیمائش کے جدید آلات نہیں تھے، سورج کے قطر کو لاکھوں میل کا قرار دینا اس کی حیت دانی کا ایک شاہکار ہے۔ تھالیس سے پہلے شمسی سال، جس کے مطابق موسم بدلتے ہیں، 360 دن کا سمجھا جاتا تھا۔ تھالیس نے سب سے پہلے اسے 365 دن کا بتایا، اور یہ صحیح اندازہ بھی اس کی حیت دانی کے کمال کا ایک اور روشن ثبوت ہے۔ لیکن اس کی عظمت محض حیت دانی ہی پر منحصر نہ تھی، اس کی تحقیق اور جستجو کا دائرہ حیت کے علاوہ دیگر علوم پر بھی محیط تھا۔ مصر میں تھالیس نے جیومیٹری کا علم حاصل کیا تھا، جس میں اہل مصر خاص دستگاہ رکھتے تھے، اور اس کی ایک حقیقی وجہ بھی تھی۔ اس زمانے میں مصری عمرہ کی بڑی بڑی زمینیں دریائے نیل کے کنارے تھیں۔ جب نیل میں طغیانی آتی اور اس کے بعد دریا کی گزرگاہ میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں واقع ہو جاتی تو ان زمینوں کے بعض حصے دریا برد ہو جاتے، اور بعض حصے جو پہلے دریا برد ہو چکے تھے دوبارہ خشکی کا حصہ بن جاتے تھے۔ اس لیے ہر سال ان زمینوں کے رقبوں کی پیمائش کرنا پڑتی تھی۔ اس عملی ضرورت کے باعث ان کے یہاں جیومیٹری کی بنیاد پڑی، جس میں مصری عالموں نے خاص مہارت حاصل کی تھی۔ عملی جیومیٹری کا یہی علم تھالیس نے مصریوں سے حاصل کیا، اور پھر اپنے دماغ کی جدت سے اس کو ازباتی جیومیٹری کے قالب میں ڈھال دیا۔ ازباتی جیومیٹری کے جو مسئلے خاص تھالیس کی دریافت خیال کیے جاتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دائرے کے مرکز میں سے گزرنے والا ہر سیدھا خط جس کی لمبائی دائرے کے خط کی ایک طرف سے مقابل کی دوسری طرف تک لی جائے، اس دائرے کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے جو رقبے میں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسا سیدھا خط جیومیٹری کی اصطلاح میں قطر کہلاتا ہے، اس لیے جامع الفاظ میں اس مسئلے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دائرے کا قطر اس کی تنصیف کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی مثلث کے دو ضلع آپس میں برابر ہوں تو ان ضلعوں کے مقابل کے زاویے بھی برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب دو سیدھے خطوط ایک دوسرے کو قطع کریں تو راسی مقابل کے زاویے جو اس طرح بنتے ہیں باہم برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جو زاویہ نصف دائرے کے اندر بنتا ہے قائمہ ہوتا ہے۔ ان مسائل کا ثابت کرنا آج کل بھی سیکنڈری اسکول کے نصاب میں داخل ہے، چنانچہ ہمارے اساتذہ کو ان کے سمجھانے اور ہمارے طلباء کو انہیں ازبر کرنے میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب ان مسائل کو سرے سے کوئی جانتا ہی نہ تھا تو ان کی دریافت کرنے اور ان کے ثبوت بہم پہنچانے میں تھالیس کو کتنی محنت اور غور و فکر سے کام لینا پڑا ہوگا۔ مصر کے وہ
فلک بوس مینار جو اہرام مصر کہلاتے ہیں اور آج تک سیاحوں کی منزل مقصود ہیں، تھالیس کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ تھالیس نے سائے کی مدد سے ان میں سے ہر ایک کی بلندی ناپی۔ اس کا طریقہ بہت سادہ تھا۔ اس نے دن کو ایک ایسا وقت منتخب کیا جب اس کا اپنا سایہ ناپنے پر عین اس کے قد کے برابر نکلتا تھا، اور اس وقت مینار کے سائے کو ناپ لیا۔ ایک ایسے دور میں جب بعد کے زمانے کے تمام آلات پیمائش ناپید تھے، اس سے زیادہ سادہ اور صحیح طریقہ اور کون سا ہو سکتا تھا؟ تھالیس کے ان کارناموں کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ تھالیس کا خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، اس لیے چاند، سورج اور ستارے تمام کے تمام زمین ہی کے گرد گھومتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی غلطی تھی جس میں تھالیس سے پورے 2000 برس بعد تک عیسائیوں کے مذہبی رہنما گرفتار رہے۔ اس لیے اس غلطی پر تھالیس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے پانی کو تمام کائنات کا منبع قرار دیا۔ اس کے خیال میں پانی اصل ہے اور دنیا بھر کی تمام چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں، مگر ان ابتدائی ایام میں ایسے خیالات کا نشو و نما پا جانا کچھ اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسرے فلاسفہ کی طرف سے اس بارے میں اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی عہد کے ایک اور یونانی فلسفی انیگزیمیندرس کا خیال تھا کہ زمین ایک سلنڈر کی مانند ہے جو چاروں طرف ہوا کے یکساں دباؤ پڑنے کے باعث فضا میں معلق ہے۔ اس ساکن سلنڈر کے گرد چاند، سورج اور ستارے گردش گنا ہیں۔ زمین پر جانداروں کے ظہور کے متعلق اس سائنسدان کا نظریہ یہ تھا کہ سورج کی گرمی سے ابتدا میں زمین پر جگہ بجگہ کئی ابھار پیدا ہوئے، پھر جس طرح انڈے کے تڑکنے سے اس کے اندر سے بچہ نکل آتا ہے، اسی طرح ان ابھاروں کے پھٹ جانے پر ان کے اندر سے طرح طرح کے جانور نکلے۔ جس زمانے میں ایسے بے سروپا خیالات پرورش پا رہے ہوں، اس عہد میں تھالیس کی زبان سے یہ نکلنا کہ پانی تمام کائنات کا منبع ہے، ایک ایسی بات تھی جس پر اسے الزام نہیں دیا جا سکتا، خاص طور پر جب یہ حقیقت تو آج بھی مسلم ہے کہ پانی زندگی کے لیے، خواہ وہ نباتات کی زندگی ہو یا حیوانات کی، ہوا کے بعد سب سے ضروری شے ہے۔